میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج پھر میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ عزیزو، آج پھر ہمیشہ کی طرح بہت اہم اور خاص بات جس پر ہم خدا کو سیکھ کریں گے، خدا کے طلبگار ہوں گے کہ وہ ہمیں سکھائے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایک مسیحی کی زندگی میں، ایک ایماندار کی زندگی میں جو چاہتا ہے کہ وہ مسیح یسوع میں جیے اور آگے بڑھے۔ اور یہ جو ٹاپک جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ میں ضرور اس پر بات کروں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو کچھ انسان کے دل میں بھر آتا ہے وہی منہ پر آتا ہے، اور انگلش بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آؤٹ آف دا abundance آف ہارٹ ماؤتھ اسپیکس۔ تو جو کچھ ہمارے دل میں بھرتا جاتا ہے وہ پھر ہمارے منہ پر آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس چیز سے خدا مجھے بھر رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ نکلے میرے اندر سے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ دعا کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا جتنا زیادہ پاورفل ہتھیار ہے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، اتنا ہی زیادہ پاورفل یہ ہتھیار ابلیس کا بن جاتا ہے جب آپ کلام کے مطابق نہیں جانتے ہیں کہ آپ واقعی ہی دعا کر رہے ہیں یا پھر آپ دعا نہیں کر رہے ہیں۔ شاید بہت سے لوگ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، یا ان کے لیے شاید نئی بات ہوگی، یا بہت سو کے لیے نئی بھی بات ہوگی کہ بہت دفعہ یا ہو سکتا ہے مسلسل لوگ ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو اصل میں دعا ہی نہیں ہوتی۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ دعا ہے یا نہیں ہے، یا جو دعا ہم کر رہے ہیں وہ کلام مقدس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا جو دعا کلام مقدس کے مطابق ہے وہ کون سی دعا ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جی عزیزو، یہ ہمیں صرف ایک ہی جگہ سے پتہ لگ سکتا ہے، اور وہ خدا کا کلام مقدس ہے۔ اور کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں ان سچائیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اسی لیے عزیزو ہمیں ڈیلی بیسس پر روزانہ خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا، میں یہاں پر ضرور آپ کو انکریج کروں گا، آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ بائبل مقدس کو ڈیلی پڑھیں، لیکن اس کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ڈیلی کہ آپ نے 5 چیپٹر ختم کر لیے اور آپ کے دل اور دماغ نے آپ کو کہا کہ بس آج کی تیری اسٹڈی ختم۔ نہیں، چاہے روز کی آپ ایک آیت خدا سے لیں اور اس پر چاہے آپ مہینوں یا ہفتوں غور کرتے رہیں، یا پھر آپ جیسے آپ کے دل میں ٹھہرایا ہے آپ نے، اور آپ خوشی سے اس وقت میں خدا کے حضور، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خدا کے حضور جائیں اور کلام مقدس کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی تبدیل ہوگی۔ آج جو یہ بالکل ایک علیحدہ ٹاپک ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر دعا کے تعلق سے۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، میری کوشش ہے میں زیادہ وقت نہ لوں تاکہ اس چھوٹے سے سیشن میں جو ہے وہ خداوند کثرت کے ساتھ ہمیں بلیس کرے اور ہمیں آگے بڑھائے۔ آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہماری زندگی میں سب سے زبردست پاورفل چیز خدا کے روح کے بعد خدا نے جو ہمیں دی ہے، کیونکہ خدا تو خدا ہے، اس نے تو ہمیں سب کچھ دیا، لیکن سب سے پاورفل چیز جو اس نے ہمیں دی ہے، جو سب سے پاورفل گفٹ اس نے ہمیں دیا ہے، وہ دعا کا گفٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی، نہ صرف آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے بلکہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ابلیس اس کو بہت کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور وہ کس وجہ سے استعمال کرتا ہے؟ ہماری لا علمی کی وجہ سے، ہمارے کلام کی جو ہے وہ کم نالج ہونے کی وجہ سے، کم پتہ ہونے کی وجہ سے، یا جب ہم بائبل مقدس کو ہاتھ نہیں لگاتے اور ہمیں بہت، میں یہ کہوں گا کہ صرف شوق ہوتا ہے کہ ہم دعا بھی کریں اور ہم جو ہے وہ خدمت بھی کریں۔ اور اس میں زیادہ تر لوگ جو میں نے دیکھے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ شامل ہیں جو اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ خدا کے کلام کو فالو نہیں کر رہا۔ میں بھی ہو سکتا ہوں اگر میں خدا کو فالو نہیں کرتا۔
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں لیکن وہ دعا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اصل میں بائبل کے مطابق دعا کیا ہے، اور آپ خود بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں اپنے میسیجز میں اب ایک بات ضرور کہنا میں نے شروع کی ہے، اور خدا مجھے انکریج کر رہے ہیں، میں یہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کہتا رہوں اور بتاتا رہوں کہ آپ میری باتوں کو جو ہے اس وجہ سے مت مانیں کہ یہ میں نے کہی ہیں یا خدا کے خادم نے کہی ہیں۔ آف کورس ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن آپ اسے کلام مقدس میں سے کنفرم کریں، اسے بائبل مقدس میں سے کنفرم کریں، اسے آپ جانیں، پرکھیں، جانچیں، اور آپ جیسے کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے آپ ویسے چلنا شروع کریں۔ لیکن ایک آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلام مقدس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ جو خدا کے کلام کے مطابق ہے وہ لیں، اور وہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان رہ کر آپ کر سکتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا خدا کا روح جو ہمارا مددگار ہے۔ سو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں لیکن وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ، یا اگر ہم اس پرابلم کا شکار ہیں، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم واقعی ہی دعا صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں؟ بہت بڑا اس کا جو ہے ایک اس کی جو علامت ہے، اس کا جو نشان ہے وہ یہ ہے کہ عزیزو، سب سے بڑی بات یہ، جب آپ دعا کر رہے ہیں، پہلی بات جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ آپ خدا کے حضور اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر یہ پیاس ہوتی ہے کہ آپ خدا کے حضور جائیں، آپ خدا سے لیں، وہ طاقت لیں اسے جو وہ چاہتا ہے آپ کو دے۔ اور یہ کوئی اسپیسیفک ہم وقت بھی ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت اور ہر طرح سے دعا کرتے رہنا ہے۔ خیر میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے ہم خدا کے حضور جو ہے پیاس کے ساتھ جائیں۔ اس بات کے لیے نہ جائیں، اب میں یہاں پر کچھ ڈفرینشیٹ کروں گا، اس سے کچھ علیحدہ بات کروں گا۔ جو لوگ دعا جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں کر رہے، ان لوگوں کی بنیاد جو ہے، جو دعا خدا کے کلام کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے، سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مجھے دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ میرا روز کا کام ہے۔ ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، مجھے خدا سے بات کرنی ہے، وہ میرا آسمانی باپ ہے اور وہ چاہتا ہے وہ مجھ سے ملاقات کرے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس سے ملنے کی ضرورت ہے، اسے مجھ سے ملنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کام تنہائی میں کریں گے۔ عزیزو، ایسی ان کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر مختلف طرح کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے اس لیے دعا کرنا تاکہ میں بہت زیادہ پاورفل ہو جاؤں۔ آف کورس آپ خداوند کے ساتھ جب وقت گزاریں گے تو آپ پاورفل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی دعا میں جانے کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ طاقت مل جائے تو آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ جو اپنے مقاصد لے کر خدا کے حضور جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے خدا سے نہیں مانگنا، لیکن یہ ہماری زندگی میں پہلا درجہ اس بات کا، ہماری دعائیہ زندگی میں پہلا درجہ اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چاہیے تو میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب آپ پریشان ہو کسی وجہ سے، بہت دفعہ ہم فائنینسز کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، روپے پیسے کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، اور ہم فوراً سے جا سکتے ہیں، لیکن ڈیلی، روزانہ اور ہر وقت ہم خدا کے پاس کس مقصد سے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا آپ جاتے ہی خدا کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے یہ کر دے، مجھے وہ کر دے، یا آپ اسے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا، اور پھر آپ ڈھیر سارا رو لیتے ہیں، اور جب آپ کی اپنی اندر کی بھڑاس نکل جاتی ہے، آپ کے آنسوؤں کے ذریعے سے آپ باہر آ جاتے ہیں، اور پھر آپ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ دعا نہیں ہے عزیزو۔ ہم بات کر رہے تھے بنیاد کی۔ آپ کی دعا میں جانے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں، اور اگر آپ کی یہ خواہش نہیں ہے یا آپ کے اندر یہ خواہش نہیں آ رہی، تو اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ خواہش ہونی چاہیے تو پھر ایک کام کریں، اس کے لیے دعا کریں، چھوٹی سی دعا کریں، خدا سے کہیں خداوند میں جان چکا ہوں، میں جان چکی ہوں کہ مجھے دعا کے لیے اس مقصد کو، اس موٹیو کے ساتھ، یا اس جو ہے وہ
بنیاد کے ساتھ دعا میں نہیں جانا ہے کہ میں صرف تجھ سے مانگنے جا رہا ہوں یا میری کوئی میٹنگ ہے. یہ بھی ایک بنیاد ہوتی ہے لوگوں کہ بھی میٹنگ آنے والی ہے اور میں نے میٹنگ بہت بڑی میٹنگ ہے, بہت بڑا سیمینار ہے اور مجھے وہ لینا ہے, اور اس میں پھر جو ہے وہ خدا جو ہے وہ میری مدد کرے گا, اس لیے بھی مجھے دعا کرنی. بہت سے لوگ تب دعا زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ دعا بھی نہیں ہوتی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر ایسے لوگ سن رہے ہیں تو وہ یہ بات سمجھ لیں, اور اگر آپ موقع دیں گے خدا کو تو وہ آپ کو آزاد کر دے گا. بہت سے لوگ اس وجہ سے دعائیں زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی میٹنگ بہت نزدیک ہوتی ہے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میٹنگ لینا ہے اور مجھے دعا میں زیادہ وقت گزارنا ہے. آپ میٹنگ میں کیا کرنے جا رہے ہیں عزیزو؟ آپ جب لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, انہیں خدا کے تعلق سے بتانے کے لیے جاتے ہیں, تو جو آپ کے اندر زندہ ہے وہی آپ انہیں دے سکیں گے. جتنی مرضی آپ دعائیں کر لیں, اگر آپ اپنی زندگی خدا کے ساتھ نہیں گزارے, آپ خدا سے نہیں بھرے ہوئے ہیں, خدا سے نہیں بھرے ہوئے, زندہ خدا سے نہیں بھرے ہوئے, جو کہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے اور پھر دوسروں کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے, تو آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں کچھ نہیں ہوگا. کوئی میٹنگ میں اثر نہیں ہو سکتا. لوگ جو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں وہ آپ کی دو چار آ کر تعریفیں کر دیں اور آپ بھول بھی جائیں, اور یہ جو پھول جانا ہوتا ہے یہ بھی نشان ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. سو عزیزو, سب سے پہلے نمبر پہ میں نے بات بتائی ہے, آپ کی دعا میں جانے کی بنیاد کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے, اور یہ بنیاد خدا کی محبت ہونی چاہیے, اس کے لیے پیاس ہونی چاہیے. دوسری بات, جب آپ دعا کرنے جاتے ہیں کیا آپ کے اندر یہ مقصد تو نہیں کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اگر آپ عزیزو دوسروں کو دکھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ بالکل غلط کر رہے ہیں, اور یہ بنیاد نہیں ہے. اور نہ ہی ایسی جب آپ دعا کرنے جاتے ہیں وہ آپ دعا کر رہے تھے. پاک روح کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر. سب سے پہلی بات یہ, ہم دعا کر ہی نہیں سکتے. دعا کرنا جو ہے وہ ہولی اسپرٹ, پاک روح جانتے ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ ہمارے غلط کاموں میں ہمارا ساتھ دے گا جہاں پر ہمارا دل ہی خالص نہیں ہے؟ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اپنے راست بازی کے کام دکھانے کے لیے نہ کرو, اوروں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. یہ راست بازی کا کام ہے دعا. لیکن ہم دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ خدا جانتا ہے یا ہمارا دل جانتا ہے, یا وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو خدا کے کلام سے واقف ہیں اور خدا کو جانتے ہیں. یاد رکھیں, آپ چھپ نہیں سکتے ہیں. صادقوں کی جماعت میں آپ چھپ نہیں سکتے. اگر آپ غلط کر رہے ہیں آپ پکڑے جائیں گے. اگر آپ پہلا جو زبور ہے اس کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ شریر صادقوں کی جماعت میں جو ہے وہ قائم نہیں رہیں گے. اور میں ہمیشہ اپنے دل میں کہتا ہوں, یا تو یہ شریر تبدیل ہو جائیں گے یا پھر بھاگ جائیں گے, اور شریر عدالت میں قائم بھی نہیں رہیں گے. یہ بات بہت سوچنے والی ہے. مجھے میرے اندر آ رہا ہے کہ کوئی ایسے بہن یا بھائی ہیں جو ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, یہ کسی کے لیے میرے اندر سے نکل رہا ہے اور ان کی زندگی میں یہ کلام جو ہے وہ کام کرے گا. آپ بعد میں گواہی بھی دے سکتے ہیں. سو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے دعا تو نہیں کر رہے. یہ جو دکھاوے کی دعا ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں جو ہے ابلیس چاہتے, اور اس کے پیچھے ابلیس ہی ہوتا ہے. ساتھ ہم اس کا دے رہے تھے, وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. بہت دفعہ لوگ دعائیں تب کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری لوگوں کو بہت ضرورت ہے, یا ہمیں کسی جگہ پر جا کر محنت کرنی پڑے گی, یا اپنے گھر کا یہ کام کرنا پڑے گا. فٹافٹ اپنے کمرے میں گھس جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بیچارے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, وہ تو خدا کا خادم ہے, وہ تو دعا کر رہا ہے, ہم کیوں اس کو ڈسٹرب کریں. میں نہیں کہہ رہا آپ کو خدا اچانک نہیں کہہ سکتا, یا سارے ایمرجنسی کے کام چھوڑ کر خدا آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تمام کاموں کو چھوڑو میرے ساتھ وقت گزارو, لیکن وہ خدا کہتا ہے. لیکن خدا آپ سے روز نہیں کہے گا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے اپنا منہ پھیر لیں, کیونکہ یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے گھرانے کی خبرگیری نہیں کر سکتا ہے وہ خدا کی کلیسیا کا کام کیا کرے گا. سو دوسری بات یہ ہے کہ آپ دعا کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے. اور تیسری اور ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو جب آپ دعا ختم کرتے ہیں اس کے بعد کیا آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب یہ بہت مزے کی اور بہت سیکھنے والی بات ہے.
جو لوگ دعائیا وقت میں خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہوتے ہیں اور صحیح دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کلام کے مطابق نہیں ہے، عزیزو، جب وہ دعا سے باہر نکلتے ہیں تو وہ فخر سے، جب وہ دعا ختم کرتے ہیں، مینس، یا میں نے جو ہے وہ ایک اس کے تعلق سے پچھلے دنوں میرے دل میں ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ دعائیا چیمبر سے، اپنے دعائیا کمروں سے جب ایسے لوگ باہر نکلتے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ دعا نہیں کر رہے ہوتے، خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہوتے، صحیح مقصد کے ساتھ خدا کے حضور وقت نہیں گزار رہے، تو وہ فخر سے بھرے ہوئے باہر آتے ہیں اپنے دعائیاں جگہوں سے، اپنی دعائیہ کمروں سے، فخر سے بھرے ہوتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ ان کو بہت برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کو نظر آتا ہے یہ دعا نہیں کرتے۔ آپ کسی کی عدالت نہیں کر سکتے عزیزو، اور یاد رکھیں عدالت کو اور درستگی کو مکس نہ کر دیں۔ کسی کی جب آپ نصیحت کر رہے ہیں، اس کی درستی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کی غلطی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہ اسے درست کرے، اور آپ اسے نفرت نہیں کرتے، آپ بہت دفعہ اسے حل بھی بتاتے ہیں کہ اس غلطی کو آپ کیسے سدھار سکتے ہیں، کیسے آپ جو ہے وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق خدا بھی اسی طرح سے کرتا ہے، خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ لوگ جو خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارے ہوتے، یہ غرور سے بھر جاتے ہیں اور پھر اپنے غرور کو ہر جگہ پر اپلائی کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر جاتے ہیں، ایون سٹیج پر جا کر لوگوں کے ساتھ جو یہ مس بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بہت سینسٹیو سا پوائنٹ ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے ایک میسیج میں بتایا تھا کہ ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس تنقید کو لے کر درستگی کریں اور آپ اس کا حل بھی بتا دیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، غلطی کی میں نے بات کی۔ اور ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو انسلٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ لوگ جا کر دوسروں کو سٹیج پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، اور الزام کا مطلب ہے جب صرف آپ الزام لگاتے ہیں مجرم ٹھہرانے کے، یہ عدالت ہے، جسے ہم نصیحت نہیں کہیں گے، اور پھر لوگوں کو مجرم ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اسی روح سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ خود بھریں، مغروری کے ساتھ، اور شیطان کی بہت سی باتیں لوگوں پر تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی میٹنگز میں لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ بیچارے خالی آئے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ اتنا وقت نکال کر اپنا پیسہ بھی جو ہے خدا کے لیے دے کر، اور اتنا جو ہے وہ اپنے مشکل وقت میں جو ہے اپنے حالات سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ کر جب وہ میٹنگز میں آتے ہیں تو ان کے سامنے جب ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو بالکل روحانی، جو خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، جن کی اپنی زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی، وہ جا کر ان کو اس لیے پریچ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے میٹنگ پہ پیسہ لگایا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ جو لوگ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، انہیں خدا کے علاوہ انہیں ہر بات پر فخر ہوتا ہے، انہیں اس بات پر فخر ہوتا ہے یہ بہت سینئر ہیں، انہیں اس بات پر بھی فخر ہوتا ہے انہوں نے اپنی اس میٹنگ پر پیسہ لگایا ہوا ہے، یہ میٹنگ ہم نے ارینج کی ہے اور ان لوگوں کو آنا چاہیے کیونکہ ہم نے پیسہ لگایا ہوا ہے۔ پھر یہ لوگ چونکہ انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، ان کے اندر کوئی ترس نہیں ہوتا روحوں کے لیے، کیونکہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ کاروبار کیا ہے؟ کاروبار یہ کہ میٹنگ پر پیسہ لگاؤ، میٹنگ ارینج کرو، لوگوں کو بلاؤ، اپنی مرضی کی انہیں باتیں سناؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں، ان سے آپ ہدیہ لو اور چلے جاؤ، اور ہدیہ اگر زیادہ اچھا ہو گیا تو پھر پروفٹ ہے، آف کورس یہ پروفٹ ہے، کیونکہ آپ کے اندر بنیاد تو روحیں نہیں ہیں، آپ کے اندر بنیاد تو پھر دولت ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر، اس طرح کے بہن بھائیوں میں خود بھی کام کرتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا، ہمارے ارد گرد رہے ہیں، آج بھی ہیں، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ اور دعا جو لوگ صحیح نہیں کر رہے تو یہ کبھی درستگی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ ان کی کریکشن نہیں کر سکتے، آپ ان کو ان کی غلطی نہیں بتا سکتے، اگر آپ ان کو غلطی بتائیں گے تو یہ آپ سے لڑیں گے، دشمنی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہ خدا کے روح کو موقع نہیں دیتے۔ یاد رکھیں جو ایماندار ہیں وہ کبھی بھی درستگی سے نہیں ڈرتے ہیں، کبھی نہیں ڈرتے ہیں، وہ جتنے بھی سینئر ہیں ان کو پتہ ہے ہم خادم ہیں، اور خادم کا مطلب کیا ہے؟ نوکر،
اور یہ سینئر خادم کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک خادم بھی ہے اور اوپر سے وہ سینئر ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، جیسے بائبل مقدس ایک بہت خوبصورت ٹرم یوز کرتی ہے بزرگ خادم، اور وہ ہمارے لیے بہت باعزت ہے، خدا کے لوگ ہیں وہ. کلام مقدس میں لکھے خادم دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، جن کی خدا عزت کرتا ہے. کہ خدا کی طرف سے عزت بہت نہیں ہے جو ہم آدمیوں کی عزت چاہتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ خدا آدمیوں کی طرف سے عزت نہیں دیتا، لیکن ہر جگہ آپ کو عزت نہیں ملتی. سو ہم سیکھ رہے تھے کہ تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا اور ہم نے یہ جانا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جب باہر آتے ہیں اپنے دعائیا چیمبر سے، دعا کر کے جب ختم کرتے ہیں یا اپنے دعائیا وقت گزارے ہوتے ہیں تو وہ فخر سے بھرتے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور یہ غلط ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ، بلکہ چوتھی بات نہیں، اب اس کا ہم فائنل کنکلوژن کی طرف جائیں گے کہ وہ لوگ جو واقعی خدا کے ساتھ وقت گزارے ہوتے ہیں وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہو، لیکن ابلیس آپ کو کہے کہ نہیں تو خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارا، تو خدا کے ساتھ وقت نہیں گزاری، تو غلط کر رہی، تو یہ بھی کر رہی، تو وہ بھی کر رہی ہے، یا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. سو وہ لوگ جو خدا کے ساتھ واقعی وقت گزارے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس موٹیو سے خدا کے حضور جاتے ہیں کہ وہ خدا سے بھر جائیں، خدا کے ساتھ ملاقات کریں، اپنے باپ کے ساتھ ملاقات کریں، تاکہ وہ جو ان کے زندگی میں حصے کمزور ہیں وہ خدا سے اس کے لیے طاقت پا سکیں، وہ خدا کے ساتھ چل سکیں. یہ لوگ جانتے ہیں یہ کمزور ہیں، لیکن یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ خداوند میں زور آور ہیں، اور پھر روز بروز نئے ہوتے چلے جاتے ہیں. پالوس رسول یہ بات اپنی جو ہے وہ خط میں لکھتے ہیں کہ ہاں باطنی انسانیت میں روز بروز ہم نئے ہوتے چلے جاتے ہیں، روزانہ یہ لوگ نئے ہوتے ہیں، نئی ایک بات ان کے اندر خدا کی نظر آتی ہے، اور یہ تازگی کا تجربہ کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے کبھی بھی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ برے طریقے سے بات نہیں کرتے. سب سے پہلا جو ان کا نشان ہے جو صحیح وقت خدا کے ساتھ گزار. میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہیں عزیزو، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار، کیونکہ ہم سٹل ابھی بدن میں. سو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ خدا کو موقع دیتے ہیں، یہ لوگ یسوع مسیح کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے ہو کر دعا کریں. یہ جتنی میں نے پہلے آپ کو 3 پوائنٹس بتائے ہیں، انہی کا اگر آپ الٹ کر دیں تو وہ ایک صحیح دعائیا زندگی ہے کہ یہ لوگ اس موٹیو سے، اس بنیاد سے خدا کے حضور جاتے ہیں اور خدا کے حضور وقت گزارنے جاتے ہیں تاکہ وہ خدا کو ملے اور ان سے ملاقات کرے. اور ان کا مقصد صرف مانگنا نہیں ہوتا، یہ خدا سے سنتے بھی، اور خدا سے سنیں. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو خدا سے سنیں بھی، شور مت ڈالیں، خدا کے روح کو موقع دیں. آپ کا جسم نہیں جانتا، روح جانتی ہے دعا کیسے کرنی ہے اگر آپ نے خدا کو اپنی زندگی دی. دوسری بات یہ کہ جو واقعی خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. وہ عزیزو اپنی وقت کو جو ان کے آرام کے لیے اس کو قربان کر کے وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق یہی درست ہے. یسوع مسیح بھی ایسے کرتے ہیں. وہ لوگوں کا وقت نہیں کھا جاتے ہیں، جو ذمہ داریاں انہیں دی گئی ہیں اس کا وقت وہ کھا کر خدا کے لیے جو ہے وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. جیسے کہ یسوع مسیح راتوں کو جا کر جو ہے وہ دعا کرتے تھے، اپنی نیند کی قربانی دیتے تھے. آف کورس جب خدا یسوع مسیح جسم میں تھے تو ان کی ضروریات، ان کی جسمانی طور پر ان کی جو ضروریات تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو پیاس بھی لگتی تھی. نیند ان کی ضرورت تھی، ایک جسمانی نیند، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ. سو یہ لوگ دکھاوے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے وقت کی، اپنے سکون کی، اپنی نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور پھر جہاں پر ان کو وقت ملتا ہے کہ یہ خدا ان کے ساتھ گزاریں، وقت بے وقت جو ہے یہ خدا کے ساتھ تیار رہتے ہیں وقت گزارنے کے لیے، اور یہ خدا کا روح ان سے کروا رہا ہوتا ہے. اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا عزیزو، اگر آپ کا دل خالص ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہ آپ نے کیسے دعا کرنی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کے روح سے کہیں، وہ آپ کی مدد کرے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ صحیح دعا نہیں کرے، وہ خود جانتے ہیں،
لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا ہم کیسے دعا کریں. تو میں جو باتیں بتا رہا ہوں ان پر آپ غور کریں, خدا کے روح سے کہیں, وہ آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ صحیح درست معنوں میں جو ہے وہ دعا کر سکے. اور جب روحانی لوگ, جب صحیح موٹیو رکھنے والے, صحیح دعا کرنے والے اپنے دعائیہ چیمبرز میں جاتے ہیں, اپنے دعائیہ کمروں میں جاتے ہیں, اپنی دعائیہ جگہ میں جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو وہ تبدیل ہوئے ہوتے ہیں. انہیں لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر غصہ نہیں آتا, ان پر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ خدا کی خاصیت ہے. خدا اس طرح سے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ سے مل کر آتے ہیں, سو وہ باپ جیسے بنتے چلے جاتے ہیں. سو وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں دعا کر پا رہا تو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, نہ کہ اسے حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی صحیح روحانی زندگی نہیں گزار رہا جو ان کا اپنا ہے یا جو کوئی ان کے نزدیک ہے, تو اسے حکمت کے ساتھ جو وہ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا جو آج ابھی میں نے کام کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان کو خدا کا روح ہمیشہ یہ بات جو ہے وہ چیک کرواتا رہتا ہے. اور یاد رکھیں بلکہ ایک اور بڑا نشان آپ کو بتا رہا ہوں, جو لوگ خدا کے ساتھ صحیح وقت نہیں گزارتے ہیں عزیزو, یہ لوگ کبھی بھی اطمینان سے نہیں بھرتے ہیں. یہ ہمیشہ غصے, نامعافی اور کدورت اور نفرت سے بھرے رہتے ہیں. معاف کیجیے گا. ہمیشہ غصے, نامعافی اور کدورت سے بھرے رہتے ہیں. یہ کبھی بھی جو ہے وہ محبت سے نہیں بڑھتے ہیں, کیونکہ وہ محبت کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتے. لیکن جو لوگ واقعی دعائیہ وقت گزارتے ہیں وہ ہمیشہ محبت سے بھرے ہوتے ہیں. ہاں, ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, شاید وہ کسی جگہ پہ گر بھی سکتے ہیں, انہیں غصہ بھی آ سکتا ہے, لیکن مسلسل ایسا نہیں ہوتا ہے عزیزو. جو لوگ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, جو مذہبی پن اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ خدا کو, ایسے لوگ ہمیشہ نفرت اور غصے سے بھرے رہتے ہیں. اور عزیزو, جب آپ خدا کے ساتھ صحیح وقت نہیں گزار رہے ہوتے تو آپ ایمانداروں کی جماعت میں تو آپ دعا کبھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اپنی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں, آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں جا رہے, اس لیے آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو. کوئی انسان کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا, کبھی اطمینان نہیں پا سکتا جب تک وہ خدا کے حضور نہ چاہے جائے اور اس کو موقع نہ دے کہ وہ اس کو اطمینان دے. سو عزیزو, آئے ہم اپنی دعائیہ زندگیوں کو چیک کریں. آئے ہم دیکھیں کہ ہم واقعی خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں یا ہم اپنا وقت ضائع کریں. اور یہ جو وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے یہ ابلیس کروا رہا ہے. اور عزیزو, اگر آپ نے ریئلائز نہ کیا, اگر آپ نہ مانیں, آپ نے اپنی غلطی کو نہ مانا, کیونکہ جب آپ اپنی غلطی مانیں گے آپ کو انسلٹ برداشت کرنی پڑے گی, آپ کو چھوٹا ہونا پڑے گا. شاید آپ کو اپنی وہ پوزیشن بھی جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں, وہ آپ کا عہدہ بھی جو آپ کو ملا ہوا ہے کہیں سے, شاید اسے بھی آپ کو چھوڑنا پڑے. تو عزیزو, اس میں آپ کو اپنی انسلٹ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ جب دنیاوی طور پر آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو خداوند میں آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیاوی طور پر انسلٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں تو خداوند کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ رہی ہوتی ہے. اور عزت وہ نہیں جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں, عزت وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے. سو عزیزو, اگر آپ اس میسیج سے بلیس ہوئے ہیں, اگر آپ کو اس سے برکت ملی ہے, تو عزیزو آپ ضرور اسے اپنی والز پر شیئر کریں, ضرور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ شیئر کریں. اور اگر آپ کے دل میں کوئی بھی سوال اس تعلق سے ہو, آپ ضرور مجھے ان باکس کریں, کامنٹس کرنا چاہیں آپ ضرور کریں. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے میں کثرت سے برکت دیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بائے.